الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کا آیت 58 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اس ظلم کا ذکر ہوا جس کا ہدف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے بنے۔ اس کے پیش نظر انہیں اجازت دی گئی کہ اب وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے وجوہ بیان کیے گئے، ان پر ظلم ہوا ہے، انہیں گھروں سے نکالا گیا ہے، اب وہ چاہیں تو ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعض دوسری چیزوں کی وضاحت کی اور دونوں فریقوں کا انجام بھی بیان کر دیا۔ اسی ذیل میں اب فرمایا کہ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر مارے گئے یا اپنی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مظالم کا ہدف بنے۔ کسی شخص کے لیے اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وہ معاشی ضرورتوں کے لیے چھوڑنا پڑے، کسی نظریے پر استقامت کے نتیجے میں دوسرے لوگ جبر پر اتر آئیں اور اس کے نتیجے میں چھوڑنا پڑے، ہر حال میں بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہجرت کا اجر بھی بہت رکھا ہے، یہاں پر بھی اس کو ایک بڑی نیکی کے طور پر بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو یہاں دنیا میں دیکھ لیں گے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جو ایک بڑی سلطنت ملنے والی ہے اس کو مشاہدہ کریں گے، لیکن وہ بھی تو ہے جو ہجرت کے اس سفر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں مار دیا گیا، انہوں نے اپنے پروردگار کی شہادت دی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ثم قتلوا او ماتوا، پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے۔ وہ اللہ کی راہ کے مسافر تھے، اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے گا، اور اگر تمہیں دنیا میں تمہاری نیکیوں اور تمہارے خیر کا ایک بڑا صلہ ملنے والا ہے تو اطمینان رکھو، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ یہاں لفظ رزق استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے لفظ رزق کے معنی صرف روزی کے نہیں ہیں، ہمارے ہاں اردو میں تو یہ لفظ روزی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ہر طرح کے انعامات کے لیے، ہر طرح کی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ رزق کے معنی صرف روزی کے نہیں ہیں، یہ خدا کے بے پایاں انعامات کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ہر ضرورت پوری کی، ہر عنایت عام کر دی، میں نے اپنے بندے کو راضی کر دیا، میں نے اس کو نہال کر دیا، تو اپنی ساری نعمتوں اور اپنے سارے انعامات کے لیے ایک جامع تعبیر یہ بھی اختیار کرتے ہیں
کہ میں نے اس کو اپنے رزق سے نواز دیا۔ تو یہاں یہ لفظ اسی جامع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 169 میں صراحت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہوتے ہیں اور برزخ کی زندگی میں بھی خاص اپنے پروردگار کے خانے نعمت سے رزق پاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ابتلا برپا کر رکھی ہے ہم سب اس سے گزر رہے ہیں۔ موت تک 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی غیر معمولی زندگی اختیار کی یا اپنی زندگی میں ایسے کارنامے کیے، آخرت کو اپنے لیے ایک حقیقت سمجھ کر ہمیشہ سامنے رکھا، اپنی طرف سے دین کے ہر معاملے میں سبقت کی، وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کو قیامت میں اٹھا کر ان کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے ان کی جزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کے زمانے میں یہ جزا اور صورتوں میں سامنے آتی ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کا یہ قانون جاری ہے۔ چنانچہ اس جزا کی ابتدا جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں عالم برزخ میں بھی کر دی جاتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے دین کی راہ میں مرنے والوں کے باب میں بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جیسے ہی اس دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس زندگی میں بھی وہ عند ربہم یرزقون، اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں، اور اگر سمجھنے کے لیے دیکھنا ہو تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو ہماری نیند کے عالم میں ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا میں موت ہی کے ایک مرحلے سے گزرتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا یہ ظاہری وجود، یہ قالب معطل ہو جاتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ شعوری تعلق بھی منقطع ہو جاتا ہے، لیکن نفس زندہ اور بیدار ہوتا ہے، اور نفس پر احوال بھی گزرتے ہیں۔ وہ احوال ہیں جو خواب کی صورت میں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں۔ ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بشارتیں مل رہی ہیں، بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، بہت سے لذت کے مواقع ہیں، غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی نوعیت کا رزق اور ایسی ہی عنایات برزخ میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کر لی، نشوز اختیار کر لیا، اللہ کے مقابلے میں استکبار اختیار کر کے اکڑ بیٹھے۔ یہ لوگ ہیں جن کی سزا بھی دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کے زمانے میں اس کا دنیاوی ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں پھر جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی عذاب کو فرعون اور آل فرعون کے معاملے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے۔ ان کی کیفیت بھی وہی ہوتی ہے جیسے ہم سوتے ہیں اور نیند کے عالم میں ہمیں بعض احوال پیش آ جاتے ہیں۔ وہ احوال جیسے میں نے عرض کیا نیکی، خیر، بشارت اور لذت کے بھی ہوتے ہیں، اس میں خدا کا رزق بھی ملتا ہے، اور بعض اوقات وہ بہت ڈراؤنے بھی ہو جاتے ہیں، ان میں عذاب کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے گویا دونوں گروہوں کے ساتھ یہ معاملہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور برزخ میں بھی جاری رہتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ ایسا واضح نہیں ہوتا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ ان کے ہاں بدی اور نیکی ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کے حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ انہیں سلا دیا جاتا ہے، وہ قیامت میں اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر ان کے لیے جو بھی فیصلہ ہونا ہے نعمت کا یا نقمت کا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو بالکل الگ الگ ہیں، اور تینوں کے الگ قاعدے اور قانون ہیں۔
یہاں وہ لوگ زیر بحث آ گئے ہیں جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ کر ساتھ دیا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو اپنا وطن چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا اور آپ کے ساتھ مدینہ آئے، بلکہ اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ پھر اس راہ میں مارے بھی گئے، ایسے بھی تھے کہ جن کو طبعی موت نے آ لیا۔ دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان کو جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو اپنی طرف سے رزق عطا فرمانا شروع کر دے گا، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اسی کی میں نے سورہ آل عمران کے حوالے سے یہاں وضاحت کی ہے، اور مزید لکھا ہے کہ یہاں مزید وضاحت فرمائی ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں نکلا ہو تو اس کی طبعی موت بھی شہادت کے حکم میں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اللہ کی راہ اختیار کر لی، وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے نکلا اور شہادت تو نصیب نہیں ہوئی لیکن اسی راہ میں موت آ گئی، تو یہ بھی شہادت کے حکم میں ہے۔ اس کو یہاں قرآن مجید نے او ماتو میں بیان کیا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، یا اپنی موت سے مر گئے، طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں کا اجر ایک ہی ہوگا، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ان اہل حق کا انجام بیان ہوا جنہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہجرت کی، اگر جہاد کا موقع آیا تو اس میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ قرآن مجید نے اس گروہ کو الگ کیا ہے اور دوسرے مقامات فرمایا ہے کہ وہ سب جو فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے سبقت اختیار کی، اور پھر یہ سارے پہلو اس میں گنوا دیے ہیں، ہجرت بھی، جہاد بھی، تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ مزید وضاحت فرمائی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، جس سے وہ راضی ہوں گے یعنی نہال ہو جائیں گے۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ جو کچھ ان کو ملے گا اس کا وہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو قرآن مجید ایک لفظ سے ادا کرتا ہے، اللہ نے انہیں راضی کر دیا، یعنی کوئی گلہ و شکایت تو ایک طرف رہی، کوئی خواہش بھی باقی نہیں رہی جو پوری نہ ہو رہی ہو۔ اس کو راضیتم مرضیہ کی بادشاہی سے تعبیر کیا ہے، وہ ان کو مل گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کو چونکہ یہی بشارت مل چکی ہے قرآن مجید میں، تو ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ در حقیقت یہی چیز ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ اس کی وضاحت میں نے کی ہے، یعنی پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو اصلاح حال کا پورا موقع دیتا ہے، لہذا اس کے بندے مطمئن رہیں، وہ اعدائے حق کے ہاتھوں جو کچھ جھیل رہے ہیں وہ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ ان کے تمام حالات سے واقف ہے۔ یہ تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنائی، چنانچہ اپنے پیغمبروں کے خلاف اقدام کرنے والوں کا بھی فوراً بعض اوقات ہاتھ نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ یہی مہلت اس وقت تمہارے مخاطبین کو ملی ہوئی ہے، یہ عرب کے مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، سب کے لیے یہ مہلت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ مہلت کے اس عرصے میں وہ بڑا بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ جب اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہر ایک کو
موقع دے گا۔ تو اب موقع دے گا، اگر وہ فوراً ہاتھ پکڑ لے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دے، جو شخص زیادتی کرے اس کا بدلہ فوراً لے لے، تو ابتلا کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس نے دنیا ابتلا کے اصول پر بنائی ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان دو چیزوں کا لازمی تقاضا کرتا ہے، ایک ارادے اور اختیار کی آزادی، اور دوسرے اس سے آگے بڑھ کر مہلت، موقع ملنا چاہیے جس میں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو اچھا یا برا استعمال کرے، پھر اس کے بعد اس کا حساب لیا جائے۔ چنانچہ اسی اصول پر یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو زندگی کی زیادہ مہلت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت پہلے اٹھا لیتا ہے، تو ان کے لیے پھر رعایت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور جن کو پوری مہلت مل جاتی ہے، پورا موقع دے دیا جاتا ہے، وہ پھر اپنے ہاں کوئی عذر نہیں رکھتے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس مہلت کو کیسے استعمال کیا۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یعنی مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ بردباری ہے کہ مہلت دی ہے تو پھر مہلت پوری ہونی چاہیے، موقع دیا ہے تو موقع ملنا چاہیے۔ جب یہ مہلت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو بھی ہمارے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور تمہارے لیے بھی جزا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارا پروردگار علیم بھی ہے اور حلیم بھی۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ فرمایا یہ اسی طرح ہوگا، یعنی یہی طریقہ ہے ہمارا، ہم ایسے ہی لوگوں کو ابتلا سے گزارتے ہیں، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کا بھی امتحان کرتے اور بد کرداروں کا بھی امتحان کرتے ہیں۔ یہ دنیا اسی اصول پر قائم کی گئی ہے، اس میں دونوں کو مہلت ملتی ہے، دونوں کو ایک انجام تک پہنچنا ہے، اور دونوں کے لیے ایک نتیجہ ان کا منتظر ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا ذالک، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان ظلم کا ہدف بن رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے فرمایا یہ تو صحیح ہے کہ ہم بدلہ دیں گے، یہ بھی صحیح ہے کہ تمہاری جزا غیر معمولی ہے، ہم نے تمہارے لیے رزق حسن کا انتظام کر رکھا ہوا ہے، ہماری عنایتیں تمہاری منتظر ہیں۔ لیکن اگر دنیا میں بھی کسی ظلم کا بدلہ لے لیا جائے، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، اس میں ایک خاص چیز جو ہر طرح سے واضح بھی ہے اور متعین بھی، وہ جس طرح یہاں بیان کیا، بعض دوسرے مقامات بھی ایسے ہی بیان کیے، اس میں مجانست کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ان میں عُوقِبَ بِهِ مجانست کے اسلوب پر ہے، جیسے دِنَّهُمْ كَمَا دَانُوا، یعنی عربی زبان میں بعض اوقات وہی لفظ لے آیا جاتا ہے جو کسی زیادتی کرنے والے کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح گویا یوں سمجھ لیے کہ اس طرح کا اسلوب ہے کہ زیادتی کرنے والے کے خلاف پھر تمہیں زیادتی کا حق ہے، درا حالے کہ جواب دینے والا تو زیادتی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن لفظ وہی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی اس نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی، اتنا ہی معاملہ کیا جتنا اس نے دیکھا۔ کسی نے اگر اس کو دشنام کا ہدف بنایا ہے تو اس نے بھی اس کو دشنام کا ہدف بنا لیا، کسی نے اس کو مارا ہے تو اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اس نے اتنا ہی بدلہ لیا جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر اس پر زیادتی کی جائے، یعنی اس نے تو بدلے ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھا تھا، دوسرا فریق جس نے پہلے زیادتی کی پھر وہ زیادتی پر آ جائے
تو فرمایا کہ پھر اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ اپنے بندے کی مدد بھی کرے گا، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے۔ یعنی اللہ تو مدد فرمائے گا، لیکن اگر وہ بدلہ نہ لے، زیادتی کو برداشت کر لے، دوسرے کو معاف کر دے تو بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لعفو غفور، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا۔ یعنی جب بندہ کسی زیادتی کو معاف کرتا ہے تو یہ گویا اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کا کلا کما بھی کرتے ہیں، وہ زیادتی کرنے والوں سے انتقام بھی لیتے ہیں، وہ دوسروں کے خلاف اقدام کرنے والوں کو پوچھتے بھی ہیں، لیکن وہ بہت معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے بھی ہیں۔ جب اللہ کی یہ صفت ہے تو بندوں کو بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس پر استدلال کیا ہے، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر، یعنی اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ پورا عالم اس کی گرفت میں ہے، وہی لیل و نہار کی گردش کو قائم رکھے ہوئے ہے، دن بھی اس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، رات بھی اس کے اذن سے آتی ہے، وہی یہ سب کر رہا ہے، اور وہ کوئی گونگا بہرا نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اور فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی جب وہ حق ہے تو پھر اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ کوئی باطل اور موہوم چیز نہیں ہے، وہ کوئی علت العلل نہیں ہے محض، وہ کوئی محرک نہیں ہے جس نے ہاتھ لگا کے دنیا کو راستے پر ڈال دیا اور اب سے بے تعلق بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، یعنی اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا، جن کے اختیارات مانے گئے، جن کو کوئی حیثیت دی گئی، جنہیں خلق میں اللہ کا ساجی قرار دیا گیا، جن کو امر میں اللہ کا ساجی قرار دیا گیا، وہ سب محض جھوٹ ہے، اپنی طرف سے افتراء ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب باطل ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ وعدہ نصرت کے دلائل بیان فرمائے، پیچھے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے بندوں پر اگر ظلم ہوا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کی مدد کروں گا۔ اس کو قرآن مجید کی تعبیر میں نصرت کہا جاتا ہے، اللہ کی مدد، نصرت۔ یہ وعدہ نصرت کے دلائل بیان فرمائے، مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی یہ قدرت ہے کہ لیل و نہار کی گردش اسی کے حکم سے، یعنی یہ کائنات اس کے اذن سے گردش کر رہی ہے، اس کے اذن سے اس میں شب و روز طلوع اور غروب ہو رہے ہیں، اس کے اذن سے اس کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وہ پروردگار، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، پھر وہ سمیع و بصیر بھی ہے، یعنی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جو کچھ جہاں اور جس طرح ہو رہا ہے اس کو دیکھ اور سن رہا ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے کہ ان ظالموں کی مدد کر سکے، نہ اس سے کوئی بڑا یا برتر ہے، تو اس کے بندے اس کی مدد سے کیوں محروم رہیں گے؟ وہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا، ضرور مدد فرمائے گا۔ اس مدد کا پھر ایک قانون ہے، یعنی یہ کیسے ملتی ہے، کن کو ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن اس کو ایک قانون کا تابع کیا ہے۔ یہ قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں کہ دنیا میں جو ابتلاء کا قانون ہے اس کی برتری قائم رہے، آزمائش
یہ دنیا کا اصل قانون ہے، یہ اس پر بنی ہے۔ جب یہ اس پر بنی ہے تو ہر دوسرے قانون کو اس کے اندر اپنی نوعیت کے لحاظ سے کار فرما ہونا ہے۔ چنانچہ نصرت کا قانون بھی اس کے تحت کار فرما ہوتا ہے۔ ابتلا نہیں اٹھا لی جاتی، آزمائش ختم نہیں ہوتی، امتحان ہے، اس کی مدت موت تک مقرر ہے، وہ بہرحال پوری ہونی ہے۔ تو اس کو واضح کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تم بھی محروم نہیں ہوگے، وہ مدد فرمائے گا، اور اس لیے فرمائے گا کہ نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، کہیں کانوں میں تیل ڈال کے سو نہیں گیا، وہ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز سے باخبر ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ لے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے، اس لیے اطمینان رکھو، اس نے اگر مدد کا وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں یہ وعدہ ایک متعین صورت میں پورا ہوتا ہے، وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد اس طرح آئے گی، اس کا ظہور اس طریقے سے ہوگا، جب مہلت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ نکالیں گے۔ اس کو قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ وعدہ تھا کہ ان کو جس سرزمین میں وہ دعوت برپا کیے ہوئے تھے اس کی بادشاہی عطا کر دی جائے گی، بلکہ ایک بڑی سلطنت جس کو ملک عظیم کہا ہے، ایک بڑی بادشاہی ان کو ملے گی اور نسلوں تک ان کے پاس موجود رہے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں اس دعوت کے نتائج کیا نکلیں گے اور وہ مدد کیسے آئے گی۔ قرآن مجید نے اگرچہ اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، لیکن وہ چھوٹی سورہ تو بہت سے لوگوں کو یاد ہے جس میں یہ دونوں باتیں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور وہ مدد فتح کی صورت میں آئے گی، یعنی اس سرزمین میں اس وقت تم مغلوب ہو، کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہے، تمہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں، تم مظالم کا ہدف بنے ہو، لیکن جب وہ مدد آئے گی تو پھر یہ سرزمین فتح ہو جائے گی، یہاں پر تمہاری ایک عظیم سلطنت قائم ہوگی۔ اور یہ خیال بھی نہ کرو کہ اس وقت تو لوگ بڑی تعداد میں کفر پر قائم ہیں، شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی وہ صریح پیشین گوئی ہے جو مکے میں کی گئی اور بالکل حرف بحرف پوری ہو گئی، ایسا ہی لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ بلکہ یہ بھی اس میں بتا دیا گیا تھا کہ جب فتح ہو جائے گی، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اے پیغمبر آپ کو کچھ مہلت ملے گی، اس وقت آپ سے یہ تقاضا ہوگا کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ تو فراغت بھی ہوگی، زندگی میں ہوگی، پھر فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور تبتل کا موقع بھی ملے گا جو آپ کے لیے آپ کے مراتب کی بلندی کا باعث ہوگا۔ یہ ساری بات ایک چھوٹی سی سورہ میں ایک پیشین گوئی کے اسلوب میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ برتر ہے، بے نیاز ہے، اور وہی ستودہ صفات بھی ہے، اس لیے اس پر پورا اعتماد رکھو، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے مقابل میں کسی دوسرے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی ظلم یا زیادتی کا ہدف بنا سکے۔ اس کے بعد اسی بات کو مزید آگے بڑھایا اور فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ زمین میں کوئی روئیدگی نہیں ہوتی، ذرا سا پانی برستا ہے تو کیسے لہلہا اٹھتی ہے۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ اسی طرح، یعنی جیسے زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مردہ تھی، زندہ ہو گئی،
چنانچہ اسی طرح وہ جب چاہے گا اپنی رحمت و نصرت کی گھٹائیں اپنے بندوں کے لیے بھی بھیج دے گا اور وہ نہال ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور وہی ستودہ صفات بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہوا ہے ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر